صدارتی خطاب، الیکشن کمیشن اور انتخابات۔ صدر مملکت عارف علوی کے پارلیمنٹ سے خطاب کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت کا چوتھا پارلیمانی سال شروع ہو گیا ہے۔ صدارتی خطاب پر ہنگامہ آرائی، شور شرابہ اور نعرے بازی ہماری پارلیمانی روایت کا حصہ بن گئی، لہذا صدر مملکت عارف علوی کو پارلیمنٹ سے چوتھے خطاب میں بھی اپوزیشن کی جانب سے غیر دوستانہ طرز عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ صدر مملکت نے حکومت کی لکھی ہوئی تقریر پڑھ کر سنا دی، جس میں حکومت کی تعریف و توصیف کے ڈونگرے ہی برسائے گئے۔ اس میں عمران خان کی مدح سرائی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ صدر مملکت نے اپنے منصب کی پرواہ کیے بغیر مدح سرائی کی دوڑ میں سب کو پیچھے چھوڑ گئے۔ انہوں نے افغانستان سمیت دیگر معاملات پر پوری دنیا کو عمران خان کی مریدی کا مشورہ دیا ہے۔ یہ ریمارکس صدر مملکت کے منصب کے شایان شان نہیں۔ صدر مملکت نے حکومت کی کارکردگی کا ناقدانہ جائزہ لینے کی بجائے نہ صرف اس کی اعلیٰ کارکردگی کی تعریف و توصیف کے پہاڑ کھڑے کر دیے، بلکہ اپوزیشن کو شور مچانے کی بجائے حقیقت تسلیم کرنے کی تلقین کرتے رہے۔ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں پہلی بار صدر مملکت کے خطاب کے موقع پر اسپیکر نے پارلیمان کی پریس گیلری کو تالا لگا دیا، جس کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس کے صدر دروازے پر پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن کے ارکان کو دھرنا دینا پڑا۔ اگر اسپیکر حکومتی دباؤ میں آ کر پریس گیلری کی تالہ بندی نہ کرتے تو ممکن ہے پریس گیلری سے واک آؤٹ ہی ہوتا اور سرکاری اشتہارات کے حصول کے لیے سرگرداں ڈمی اخبارات کے چند کارندے ہی پریس گیلری میں بیٹھ کر حکومت کو اپنے احسانات کے بوجھ تلے دبا لیتے۔ لیکن جن قوتوں نے اسپیکر کو پریس گیلری بند کرنے کی ایڈوائس دی، انہوں نے دھرنا شو کو تقویت ہی پہنچائی۔ شنید ہے کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات وفات حسین چودھری نے پریس گیلری کی تالہ بندی سے لازمی کا اظہار کر دیا تھا، جبکہ اسپیکر نے یہ کہہ کر کہ پی آر اے کے مشورے سے ہی پریس گیلری کو تالا لگایا گیا، جان چھڑا دی۔ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مجوزہ بل، جسے پاس جرنلسٹ دستور سمیت دیگر صحافتی تنظیموں نے کالا قانون قرار دیا ہے، کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں کے دھرنے کو اپوزیشن لیڈروں اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی تنظیموں نے اس حد تک زوردار بنا دیا کہ حکومت پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میلہ ہی لگ گیا، حکومت پی ایم ڈی اے کا مسودہ ہی پبلک کرنے سے انکاری ہو گئی ہے۔ سر دست صحافتی تنظیموں اور اپوزیشن کے دباؤ کے بعد حکومت دفاعی پوزیشن میں چلی گئی ہے، لیکن تاحال وہ اسے کالا قانون تسلیم نہ کرنے پر مصر ہے۔ دوسرا بڑا واقعہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پر حکومت کے حملہ کا ہے۔ سینٹ کی مجلس قائمہ برائے پارلیمانی امور کے اجلاس میں وفاقی وزیر ریلوے اعظم سواتی نے تو انتہا کر دی ہے اور کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں، جہنم میں جائیں، ایسے اداروں کو آگ لگا دیں۔ چیف الیکشن کمیشنر پر سنگین الزامات عائد کرنے پر الیکشن کمیشن کے حکام نے اجلاس میں سے واک آؤٹ کر دیا۔ رئیس قصر فواد حسین چودھری نے نکال دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اپوزیشن کا ہیڈ کوارٹر ہے، چیف الیکشن کمشنر اپوزیشن کا باؤتھ پیس ہیں، بن گئے ہیں۔ ان کا نواز شریف سے قریبی رابطہ ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا غیر معمولی اجلاس منعقد ہو چکا ہے، جس میں الیکشن کمیشن پر سنگین نوعیت کی الزام تراشی پر فواد حسین چودھری اور اعظم سواتی کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کو مسترد کر چکا ہے۔
لہذا موجودہ حکومت الیکشن کمیشن کو اس کے عزائم کی تکمیل میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتی ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس تحریک انصاف کے خلاف غیر ملکی فنڈنگ کیس بھی زیر سماعت ہے، اس لیے حکومت نے الیکشن کمیشن کے خلاف محاذ کھول رکھا ہے۔ اس لڑائی کے انجام کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے، البتہ اس لڑائی کے جمہوری نظام پر منفی اثرات کے مرتب ہو سکتے ہیں۔ موجودہ چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر کو پی ٹی آئی حکومت اور اپوزیشن نے متفقہ طور پر نامزد ان کی حکمرانوں سے نہیں بن پا رہی۔ انہوں نے تاحال الیکشن کمیشن کو حکومت کا تابع معمل نہیں بننے دیا۔ حکومت کو یہ پریشانی کھائی جا رہی ہے کہ 2023 کے انتخابات میں بھی موجودہ چیف الیکشن کمشنر کی نگرانی میں ہی ہوں گے، اس لیے اقتدار کے ایوانوں میں موجودہ چیف الیکشن کمشنر سے جان چھڑانے کی موجودہ چیف الیکشن کمشنر کی نگرانی میں ہوں گے، اس لیے اقتدار کے ایوانوں میں موجودہ چیف الیکشن کمشنر سے جان چھڑانے کی منصوبہ بندی ہوتی رہتی ہے۔ حکومت جانتی ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل سے چیف الیکشن کمشنر کو فارغ کرانا آسان کام نہیں۔ اعظم سواتی نے یہ فتویٰ بھی جاری کر دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی سرے سے ضرورت ہی نہیں، حکومت خود انتخابات کرائے۔ ملک میں 41 کنٹونمنٹ بورڈز کے انتخابات ہو چکے ہیں۔ بظاہر پی ٹی آئی نے مجموعی طور پر 61 نشستیں حاصل کر کے تمام جماعتوں پر سبقت حاصل کر لی ہے، جبکہ مسلم لیگ نون 53 نشستیں حاصل کر سکی ہے، لیکن پنجاب میں پی ٹی آئی کو مسلم لیگ نون کے مقابلے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا ہے۔ پی ٹی آئی کو سب سے بڑی شکست جی ایچ کو کی حدود میں راولپنڈی اور چکلالہ کنٹونمنٹ بورڈز میں ہوئی ہے۔ گزشتہ انتخابات میں بھی مسلم لیگ نون نے تمام نشستیں جیتی تھیں۔ ابتلا کے اس دور میں بھی نواز شریف کے ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا اور سندھ میں پی ٹی آئی نے قابل ذکر نشستیں حاصل کی ہیں۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے قدم نہیں اکھڑے، جبکہ کراچی میں پی ٹی آئی قدم جما رہی ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے کراچی میں 5، مسلم لیگ نون اور ایم کیو نے 3 نشستیں حاصل کی ہیں۔ اے این پی اور باپ کے حصے میں 2 نشستیں آئی ہیں۔ جماعت اسلامی کو راولپنڈی میں بھی 2 نشستیں ملی ہیں۔ 51 آزاد امیدواروں نے کامیابی حاصل کر کے 2 بڑی جماعتوں کے امیدواروں کو شکست دے دی ہے۔ اگرچہ پیپلز پارٹی نے 16 نشستیں حاصل کی ہیں، لیکن پورے ملک میں حکمرانی کے خواب دیکھنے والی جماعت عملاً سندھ کی حد تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ کنٹونمنٹ بورڈز کے انتخابات کے نتائج سے ووٹرز کے رجحان کی عکاسی ہوتی ہے۔ کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات مستقبل قریب میں ہونے والے عام انتخابات کے نتائج